اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 61 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم الحمدللہ کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 62 سے شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، والذین اور الذین وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، ہادو یہودی، والنصارى اور نصارى نصرانی، والصابئین اور صابئین صابی لوگ، من آمن جو آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور الیوم الآخر آخرت کے روز پر، آخرت کے دن پر، وعمل اور عمل کرے، صالحا نیک اور جو نیک عمل کرے، فلہم پس کے لیے، ہم ان کے تو ان کے لیے، اجرہم اجر، ہم ان کا اجر ہے، عند پاس، ربہم ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف اور لا نہیں خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم اللہ پر، ہم ان پر، ولا اور لا نہیں، ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور یہودی ہوئے اور نصرانی ہوئے اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر جو کوئی ایمان لے کر آیا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی یا ستارہ پرست صابی، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے کہ ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، پیچھے جو ذکر چل رہا ہے وہ نافرمانوں کا ذکر تھا، اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے جو فرما بردار تھے، جو ان میں نیک تھے، صالح لوگ تھے، ان کے لیے، فرما برداروں کے لیے جو ہے بشارت ہے۔ اس آیت کا شان نزول ہے، ایک شان نزول کہتے ہیں کہ جس وجہ سے آیت اتری، جس موقع پر آیت اتری، جو وہاں پہ جو ٹائم چل رہا تھا، موقع کی مناسبت سے آیت کا نازل ہونا، تو وہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس کو شان نزول بولا جاتا ہے۔ یہاں پر ہے کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے جن ایمان والوں سے ملا تھا ان کی عبادت اور نماز، روزے وغیرہ کا ذکر کیا تو یہ آیت اتری ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سلمان نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نمازی، روزہ دار، ایماندار اور اس بات کے معتقد تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں تھا اس بارے میں، تب حضرت سلمان فارسی کو اس سے بڑا رنج ہوا، وہیں پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ یہودیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو تورات کو مانتا ہو، سنت موسیٰ علیہ السلام کا عامل ہو، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائے تو ان کی تابعداری نہ کرے تو پھر بے دین ہو جائے گا۔ اس طرح نصرانیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو انجیل کو کلام اللہ مانے، شریعت عیسوی پر عمل کرے، اگر اپنے زمانے میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالے تو ان کی تابعداری اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے، اب بھی وہ انجیل کو اور اتباع عیسوی کو نہ چھوڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے تو ہلاک ہوگا۔ دیکھیے
جو لوگ ایمان لائے یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے اور سابیوں میں سے، ٹھیک ہے، یہود، نصرانی، سابی، اس کی تشریح جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ لیکن ان کے ایمان کا کیا ہوگا، یہ جو ان میں جو نیک لوگ تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ چونکہ پہلے نافرمانوں کا ذکر کہ عذاب کا ذکر تھا، تو یہاں ان میں جو نیک لوگ تھے ان کے ثواب کا بیان ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے ان میں بھی نیک لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، بنی اسرائیل کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، تورات پر مکمل عمل کیا کرتے تھے، نیک اعمال کیا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، تو ایسے لوگ بھی تو تھے نا۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے بنی اسرائیل جو ہے وہ سارے ان پر غضب کیا گیا اور وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، نہیں، ان جو نیک تھے ان کے لیے بشارت موجود ہے۔ دیکھیے کہ یہ بشارت تا قیامت ہے، نہ کہ مستقبل کا ڈر، نہ مستقبل کا ڈر، نہ یہاں حاصل ہونے والی اشیاء کا افسوس۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے یہ بڑی سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ نبی کی تابعداری کرنے والوں کے لیے بشارت ہے قیامت تک۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اس اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ اور وہ فرشتے جو مسلمانوں کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، تم ڈرو نہیں، تم اداس نہ ہو، تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ دیکھیے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو عمل صالح کرتا ہے، جو اللہ کی رضا میں زندگی گزار دیتا ہے، اس کے لیے موت جو ہے ایک خوشخبری ہوتی ہے۔ موت کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں، ڈرو نہیں، خوف زدہ نہیں ہو، اللہ تعالیٰ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چلو، اور وہ خوشی خوشی اس کی روح جو ہے وہ جسم سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ ظاہراً کوئی بھی معاملہ ہو، ظاہراً اگر ہمیں لگ رہا ہو اس کو تکلیف ہے، بہت زیادہ جو ہے روح نکلنے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، یہ وہ، لیکن اگر نیک روح ہے تو اس کا روح کا جو معاملہ ہے وہ انسان نہیں پہچان سکتا کس طرح سے جا رہی ہے۔ اس کا مرتے وقت فرشتے آتے ہیں، انسان جو ہے وہ ان کو دیکھتا ہے، ان سے کلام کرتا ہے، ان کو سنتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن عام انسان جو ہم ان کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں جان پاتے ہیں۔ آگے جب ہم پڑھیں گے سورہ واقعہ کے اندر بھی ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور جان نکل رہی ہوتی ہے، ہم اس کے بہت قریب ہوتے ہیں، تم دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ہو، تم ہم کو دیکھ نہیں سکتے ہو، ہم اس کے شیرگ سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو اس کی بھی تفصیل کرتے ہوئے جائیں گے، لیکن سب سے بڑی خوشخبری سن لو کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اب ان کا معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھے گا، تو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تورات پر یہ لوگ قائم تھے، اب بھی اگر کہا جائے تو یہود جتنے بھی ہیں، اب جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت شروع، ان کو حکم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کافر ہو گئے، ختم، ان کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہوا، ان کا ایمان مقبول نہیں ہوا۔ ایسے ہی معاملہ عیسائیوں کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، یہ انجیل پر عمل کر رہے ہیں، جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے ہیں تب تک تو ان کا ایمان کامل ہے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ان کو حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہ کافر ہیں،
ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، مقبول نہیں ہے۔ سمجھ لیجئے یہ بات۔ آج بھی ہم کہتے ہیں نا کہ اہل کتاب ہیں، نیک ہیں، اتنے عبادت گزار ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کی عبادتیں، ان کے نیکیاں، ان کا کچھ بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو، کیونکہ یہ کافر ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم انجیل میں موجود ہے، واضح موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، ان پر ایمان رکھو گے۔ یہود جب تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے کر آئیں۔ حضرت عیسیٰ کے بعد عیسائی تب تک ایماندار نہیں ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں۔ آخری شریعت یہی ہے، نبی آخر الزماں آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لے کر آنا اب تمام کی تمام انسانیت پر فرض واجب ہے۔ اگر نہیں لے کر آتے تو وہ کافر ہے، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے ستارہ پرست ہوں، کوئی بھی قوم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہی ایمان کی شرط ہے۔ جنت کی کیا کہتے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے آپ کو تبھی مل سکتی ہے۔ دیکھیے کہ اب آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کو کیا کیا چیزیں آتی ہیں تو پھر پڑھتے ہوئے چلتے ہیں۔ یہی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں وہی چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں۔ اگر اپنے زمانے میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالے تو آپ کی تابعداری اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے۔ اگر اب بھی وہ انجیل کو اور اتباع عیسوی کو نہ چھوڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے تو ہلاک ہوگا۔ ابن ابی حاتم میں ہے یہ حدیث ہے باقاعدہ۔ سدی نے یہی روایت کی ہے اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا تابعدار اس کا ماننے والا، ایماندار اور صالح ہے، اللہ کے ہاں نجات پانے والا۔ لیکن جب دوسرا نبی آئے اور وہ اس سے انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت تو یہ جو آپ کے سامنے ہے، اور دوسری وہ آیت ہے جس میں بیان ہے کہ وَمَن يَتَّبِعْ ابھی لفظ جو ہے مجھ سے صحیح نہیں پڑھا جا رہا ہے ابھی، غیر الاسلام دیناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی اللہ یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو مقبول دین ہے، جس پر ایمان لانا فرض واجب اور جنت میں جانے کی گارنٹی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا، قبول نہیں کرے گا، آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ ان دونوں آیتوں میں یہی تطبیق ہے کہ کسی شخص کا کوئی عمل، کوئی طریقہ مقبول نہیں تابت وقت یہ کہ وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہ ہو، مگر یہ اس وقت ہے جبکہ آپ مبعوث ہو کر دنیا میں آ گئے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں تھے، نہیں مبعوث ہوئے تھے، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی عیسائی تھے، ان کا ایمان مقبول ہے، ان کے عمل سارے کے سارے قبول کیے جائیں گے، ان کے لیے بشارتیں موجود ہیں، ان کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کیا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے تابعداری نہیں کی، ختم۔ اور جو لوگ اس زمانے میں تھے ان کے لیے ان کے زمانے کے نبی کی تابعداری اور اس کی شریعت کے مطابق شرط ہے۔ یہاں تک آگے جو ہے تفصیل ہے کہ والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ لوگ کون تھے، تو انشاءاللہ یہ اگلے سبق میں کروں گی، کیونکہ لمبا ہو جائے گا سبق جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو آپ لوگوں پر بوجھ پڑے گا اور آپ نہیں سن پائیں گی۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواہشگر ہوں۔ جلدی بولنا پڑتا ہے کیونکہ ٹائم کو بچانا ہوتا ہے۔ طریقہ تو یہ ہے کہ آہستہ آپ لوگوں کو سمجھایا جائے، لیکن ٹائم آپ لوگوں کا بھی بہت زیادہ قیمتی ہے، تو تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں سامنے آئیں، تو اس وجہ سے میں جلدی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ کرے کہ میرا پڑھانا آپ کو سمجھ میں آ جائے، میری کہی ہوئی باتیں آپ کے دل میں گھر کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا فیض عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواہشگر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔